السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، اس وقت جو دنیا بھر میں سب سے بڑی خبر ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ اس کو چند روز گزرے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر کے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں اس کی سرخیوں کی زینت ہے، جو تجزیہ نگار ہیں خاص طور پر دفاعی اور سفارتی امور پر لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ جو تھنک ٹینک ہیں بڑے بڑے، جو دنیا بھر کے جو ملکوں کے تعلقات ہیں، ان کی جو اونچ نیچ ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس کے جو مختلف پازیٹیو نیگیٹو ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، ان کے درمیان بھی جو ہے یہ موضوع جو ہے وہ بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی اس پہ ایک مباحثہ ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کے ایگریمنٹ جو ہیں وہ یکدم نہیں ہوتے، اس کے پیچھے جو ہے مہینوں کی اور بڑے عرصے کی محنت ہوتی ہے، اس کی ایک ایک لفظ جو ہے، اس کا ایک ایک پنکچویشن ہے، اس کے قومیں وغیرہ تک پر بھی بحث کی جاتی ہے، اس پہ غور کیا جاتا ہے، چونکہ بڑے معنی اور مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں اس لینگویج میں۔ تو یہ ایگریمنٹ جو ہے جب منظر عام پہ آیا ہے تو اس کے بعد سے مختلف ماہرین جو ہیں اس پہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی میجورٹی جو ہے، غالب اکثریت جو ہے، اس نے اس کو ویلکم کیا، لیکن ہمارے ہاں کچھ انفارچونیٹلی ایسے ایلیمنٹ ہیں وہ جو ہر پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو بنانے پہ تلے رہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بکری دودھ دیتی ہے لیکن وہ مینگنین ڈال کے دیتی ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن میرا خیال ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو آج بھی ہمارا آج کا موضوع گفتگو بھی یہی ڈیفنس پیکٹ ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب کو۔ آپ اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور بڑی نظر رکھتے ہیں ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر۔ ویلکم کروں گا بھٹی صاحب۔ بہت شکریہ۔ اگر عام آدمی کے طور پر، میں ایک عام آدمی سڑک پہ بیٹھنے والا اور دکان چلانے والا، تھڑے بیٹھنے والا، یہ سمجھنا چاہیے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں سعودی عرب کو کیا ملا ہے اور میرے ملک پاکستان کو کیا ملا ہے، کس طرح سے انالائز کریں گے اس بالکل بات کو؟ جو صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی، اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو گزشتہ 4 روز سے نہ صرف پاکستان سمیت عالمی دنیا کی نظروں میں ہے، وہاں پر عالمی میڈیا میں اس پر بات چیت ہو رہی ہے، اور بہت سے ملکوں کو اور بہت سی اہم شخصیات کو جو بڑے بڑے مشنز پر گامزن تھی، ان کو بڑا سرپرائز ملا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اس کو اپنے انٹرو میں بھی واضح کیا کہ یہ راتوں رات یہ سب کچھ نہیں ہوا، ایک طویل عرصے سے یہ اس پر بات چیت جاری تھی، جس کے بعد اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد اناؤنس کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا اب اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے، سعودی عرب پاکستان کی مابین شاید ہی کسی دوسرے ملک کے ساتھ اتنا، دونوں ممالک اتنا مضبوط گہرا رشتہ ہو۔ حرمین شریفین، اس کے بعد سعودی عوام اور پاکستانی عوام کے مابین جو گہرے روابط ہیں، یہاں پر کئی ایسے ہمارے لوگ ہیں، ہمارے آس پاس کے فیملی کے لوگ ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے جن کا سعودی عرب میں آنا جانا اور سعودیز کا بھی ہمارے یہاں آنا جانا رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے کلچر میں رچے بسے ہوئے ہیں۔ چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ ایک بہت گہرا محبت اور احترام پر مبنی تاریخی پس منظر رشتہ برِ صغیر کے ساتھ جو عرب کا تعلق ہے اس کی صدیوں پرانی ہسٹری ایگزیکٹلی، اور اسی وجہ سے کئی ڈیکیڈ سے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ موجود تھا، جس کی ماضی کے اندر کئی ایگزامپل موجود ہے۔ لیکن اس دفاعی معاہدے نے وقت کے ساتھ ساتھ جو پاکستان نے جس طریقے کے ساتھ ڈیلیور کیا، جس طریقے کے ساتھ پاکستان نے اپنی محبت، رواداری اور لائلٹی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے مشکل حالات میں، پابندیوں میں، دشمن کے چاروں طرف دشمن نے پاکستان کو گھیر لیا، اس کے باوجود پاکستان نے ثابت کیا کہ میں کیسے سروائیو کر سکتا ہوں اور کم وسائل میں دشمن کو میں کیسے جواب دے سکتا ہوں۔ اس پاکستان کی کیپیبلٹی کے نتیجے میں وہ دفاعی معاہدہ جو گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری تھا، پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کریں۔ ایگزیکٹلی، وہ دفاعی معاہدہ آپ کا اسٹریٹجک معاہدے میں تبدیل ہو گیا۔ اب اسٹریٹجک معاہدہ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بہت سے لوگ نا جن کو تھوڑی سی جلن یا تکلیف بھی، اسی ایک پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ جی، ہمیں معاشی کیا فائدہ ملے گا؟ تو میں ان کو بتاتا چلوں، ہر چیز ویسے معیشت کے ترازو میں تولی بھی نہیں جاتی، لیکن بہرحال اس کا سر یہ جو معاہدہ ہے نا، اس کو آپ تول سکتے ہیں معاشیت کے ناظر میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب تک آپ کا دفاعی معاہدہ تھا اس کی نوعیت اور تھی، جو اب اسٹریٹجک معاہدے میں تبدیل ہو گیا، اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، طارق صاحب اس کے 4 جزو ہیں۔ 4 جزو کسی بھی ملک کے ساتھ آپ کا اسٹریٹجک معاہدہ ہوگا نا، اس کے 4 جز ہیں۔ اسٹریٹجک معاہدہ آپ کا چین کے ساتھ بھی ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو 4 جز نظر آئیں گے، یہاں پر بھی نظر آئیں گے۔ پہلا دفاع، دوسرا اس کا جو اہم ترین جزو ہے معاشی تعاون۔ اسٹریٹجک ایگریمنٹ کا اہم ترین دوسرا جو جزو ہے دفاع کے فوری بعد، وہ معاشی تعاون ہے۔ ٹھیک ہے، ان سب لوگوں کے جواب اس کا مل گیا۔ تیسرا ہے علاقائی اور جغرافیائی جو سلامتی،
اور چوتھا ہے عوامی روابط. یہ 4 جز کسی بھی جگہ پہ جب بھی اسٹریٹجی کسی بھی 2 ملکوں کے مابین جب یہ معاہدے ہوں گے تو 4 جز موجود ہوں گے. تو ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے, ہم ظاہر ہے بہت سے مشکلات میں ہیں, سیلاب کی ریسنٹ تباہ کاریاں آئیں, بیرونی قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں, معاشیت نے گرو کرنا ہے. پچھلے 3-4 سالوں کے دوران جو یہاں پہ پولیٹیکل ایڈونچر ہو, اس کے نتیجے میں ہماری جو GDP تھی 5.8 سے گر کر مائنس میں گئی اور دوبارہ گرو کرنے کی کوشش کی. بڑے چیلنجز ہیں. تو ڈیفینیٹلی عوام کی مطمع نظر بالکل درست بھی ہے کہ ہمارے معاشی صورتحال کیا بہتر ہوگی, نہیں بالکل بہتر ہوگی, اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی ریفلیکشن ملے گی. یعنی اس بات کی گارنٹی موجود ہے اس ایگریمنٹ میں کہ پاکستان جو ہے یا سعودی عرب ایک دوسرے کا جب دفاع کے ضامن بنیں گے تو وہ ایک دوسرے کی معاشی ترقی کے ضامن بھی ہوں گے. بالکل درست کہا آپ نے, یہ بالکل آپ کی بات واضح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات واضح کرتا چلوں, اس معاہدے کے نتیجے میں گرم جوشی بھی ہے, لوگ پرجوش بھی ہوئے ہیں, بڑے خوش بھی ہوئے ہیں نا. میں نے دیکھا ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد کہ سعودی جو کیبنٹ ہے اور پھر کیبنٹ کے وہ ارکان جو کہ امیجیٹ شاہی خاندان سے جن کا تعلق ہے, وہ اتنے خوش تھے, اتنے پرجوش تھے کہ وہ خود جو وزیر دفاع ہیں سعودی عرب کے, وہ ٹویٹ کر رہے تھے اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو اس کو ری ٹویٹ کر رہے تھے. جی بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اور جس طریقے کے ساتھ سعودی عرب کی شاہراہوں پر, سعودی دارالحکومت ریاض کی شاہراہوں پر, ان کی جو سب سے بڑا ان کے ریاض کا جو ایک سمبل ہے ٹاور, اس کے اوپر سبز ہلالی پرچم کی جناب ریفلیکشن تھی, ہر طرف سب ہلالی پرچم کی بہار آئی تھی. یہ بہت بڑی پاکستانیوں کے لیے اعزاز کی بات ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ جو تھوڑا سا ہمیں حقیقت پسندانہ بھی سوچ رکھنی چاہیے. سب لوگ اس کو نا ہم فوری طور کے اوپر نا پوری دنیا کے ہم چیمپئن بنانے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں. حقیقت پسندانہ رویہ ہونا چاہیے. اس معاہدے کا, اس انڈرسٹینڈنگ کا جو ریپرکشنز یا ریفلیکشن ہے نا, اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. مجھے کل پچھلے 2-3 روز میں میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے, کیونکہ لوگ اس کو بہت سے نا بس لڑانے بھرانے کے چکر میں تھے. اس کے ساتھ اس کی کوئی ریفلیکشن نہیں ہے. یہ سب سے بڑی ریفلیکشن ہے جو آپ کی علاقائی سلامتی ہے اور دنیا کے امن و استحکام کو انشور کرنے کے لیے اس کی ساری ریفلیکشن اور اس کی ساری آبجیکٹیوٹی ہے. ایک ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہے خاص طور پہ مئی میں جو پاکستان نے مارکا جیتا اس کے بعد سے, پہلے بھی ظاہر موجود تھی لیکن ہمارے ہاں اس کی اتنی اس کا تعارف نہیں تھا کہ جی پاکستان جو ہے اب وہ نیٹ سیکورٹی جو ہے پرووائڈر بن گیا ہے اور اسٹیبلائزر ایلیمنٹ ہے. یعنی اس کو ہم عام لفظوں میں کہیں کہ پاکستان یہ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں سیکورٹی فراہم کرنے کا سب سے بڑا ضامن ہے, کیونکہ پاکستان پر طاقت اور ابیلٹی, وہ کیپیسٹی موجود ہے, کیپیبلٹی موجود ہے, تو لہٰذا پاکستان جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. بالکل آپ نے درست کہا چار صاحب. اور اسی معاہدے کے تناظر کے اندر یہ مطلب دنیا نے پاکستان کو مار کے حق آپریشن کے بعد اس صلاحیت کو مانا ہے. جی ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاہدہ ہے نا سر, 2 ایسے ملکوں کے مابین ہیں جو کیپیبل بھی ہیں اور رسپانسبل بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور دونوں اس کیپیبلٹی اور رسپانسبلٹی کا لیول یہ ہے کہ دونوں اپنی خود مختاری اور سلامتی کو یقینی بنانا جانتے ہیں. تو اس کی جو آگے ریفلیکشن آپ کو نظر آنی ہے آنے والے دنوں میں, نہ صرف سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک بھی اس کے اندر اس معاہدے کے اس پیٹرن میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں, اور جلد آنے والے دنوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی آپ کو دکھائی دے گا. یہیں سے میں آگے لے کے چلوں گا بات کو کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خاص طور پہ جو ویسٹرن انالسٹ ہیں کہ اگرچہ اس وقت تو یہ 2 ملکوں کے درمیان ہے, سعودی عرب اور پاکستان اس کے جو ہیں وہ سگنیٹری ہیں, اور دونوں ملکوں نے یہ اگریشن کے لیے نہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے ایگریمنٹ کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ یہ معاہدہ جو آگے چل کر نیٹو کی طرز کا ایک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے جس میں مڈل ایسٹ کے جس طرح یورپ کے ملک شامل ہوئے نیٹو میں, یا اس سے پہلے ماضی میں جو سیٹو اور سینٹو وغیرہ تھے, تو یہ اس طرف بات جا سکتی ہے. اس بات سے میں نے سمجھا کہ شاید آپ نے کہا کہ اور ملک چونکہ آ سکتے ہیں تو یہ بڑا معاہدہ ہو سکتا ہے ایک براڈر میں پرسپیکٹو میں. بالکل. جس دن پہلے دن یہ معاہدہ آیا, جو پہلا میرا اس کے اوپر کامنٹ تھا, نیٹو کے جو الائز ہیں ان کا پہلا جو پنچ لائن ہے نا وہ ایک دوسرے کا دفاع ہے. ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا ہے. تو یہی ریفلیکشن, یہی شرط اس معاہدے میں موجود ہے. تو اچھا دوسرے ممالک ڈیفینیٹلی آئیں گے. سپوز تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, قطر, UAE, بحرین, کب آتے نہیں آتے, تھوڑی دیر کے لیے سائڈ رکھ لیتے ہیں. ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اور اپنے پرسپیکٹیو اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ پاکستان کی اتنی بڑی جیت ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. گزشتہ 76 سالوں میں انڈیا نے مختلف طریقوں سے, کبھی براہ راست حملہ کر کے, کبھی اپنی پراکسیز کے ذریعے سے پاکستان کے لیے کتنے چیلنجز پیدا کیے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اپنا بھی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے, اور پاکستان کی معاشی ترقی بھی متاثر ہوئی. آج آپ دیکھیے جو آپریشن سندور مودی اور گودی میڈیا کہتا تھا جاری ہے. مجھے بتائیں کہ اس معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد آپریشن سندور تو ٹھپ ہو گیا, عملی طور پر ٹھپ ہو گیا. اب جب رفیل کوئی
ضرورت تو ویسے نہیں کرے گا اڑانے کی. آپ جب اس طرف دیکھیں گے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں پاکستان کے جواب دینے سے پہلے، بھارت اس کے کانسیکوینسز سوچے تو مودی کو 14-15 دن رات نیند نہیں آئے گی اگر کوئی حملہ کرتا ہے. پاکستان بھلے اس کا بھی فی الحال جواب نہ دے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں سعودی عرب خلیج ممالک کے ریئیکشن کے نتیجے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایگریمنٹ ہے بٹوین پاکستان اور سعودیہ. سعودیہ کے انڈیا سے بھی تعلقات ہیں، سب ملکوں سے تعلقات ہیں، اور ہر ملک کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جس کے ساتھ مرضی تعلقات رکھے. لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے اس ایگریمنٹ کے بعد انڈیا میں صف ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے؟ انڈیا میں تو اس لیے صف ماتم بچھی ہوئی ہے جو 50-60 ارب ڈالر کا انہوں نے اپنا دفاعی بجٹ رکھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر، وہ حملے کا پلان کرتے ہیں اور اس کو بڑھائے رکھتے ہیں. آج کل بھی جنگی جنون میں مبتلا ہے، رفیل طیارے کچھ مزید خود خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ کس کے اوپر حملہ کرنے کا آئندہ سوچیں گے، اس وقت جتنا ان کا پورا بجٹ کا دفاعی بجٹ کا سائز ہے اس سے زیادہ سعودی عرب کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے. دیگر خلیج ممالک کی وہاں پر انویسٹمنٹ 30 لاکھ کے قریب بھارتی شہری سعودی عرب میں موجود ہیں. تو کتنا بڑا ایک ان کا آپس میں نا اکنامک ٹائز ہیں. پاکستان کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک میزائل فائر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہ ٹھپ ہو سکتا ہے، سب ٹھپ ہو سکتا ہے، اور آپ کو پھر جواب بھی ملنے. پاکستان کے پاس ڈیفینس کی کیپیبلٹی ہے اور پیچھے آپ کا دوست ملک آپ کی فائنینشیل سپورٹ، آپ فائنینشیل لائن بھی بن گئے. تو ان کی سوچے کیا اس کو جواب آئے گا. اچھا بٹ صاحب، ایک اور ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے آج کل کہ یہ سارا جو ایگریمنٹ ہے یا اس سے پہلے جو گزشتہ چند ماہ میں کامیابیاں ملی ہیں پاکستان کو برکس کے حوالے سے یا ایس سی او میں یا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، کہتے ہیں جی کہ یہ ملٹری ڈیموکریسی ہے اور اس میں جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے سویلین لیڈرشپ کے ساتھ مل کے جو کردار ادا کیا ہے، آج اس کے نتائج یا اس کے ثمرات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. تو صاحب یہ بالکل درست ہے. میں نے جاننے کی کوشش کی، جو میں نے کہا نا پہلے بھی میں نے ذکر بھی کیا، جو ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل ایڈونچر کیا گیا اور ایک ارریلیونٹ بندے کو ہم نے اس عہدے پر لا بٹھایا جس کا وہ اہل نہیں تھا. اس کا خمیازہ آج خود بھی بھگت رہا ہے ڈیالہ جیل کے اندر، پوری قوم بھی بھگت رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ جو میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا ہے نا، یہ شاید اس سے بہت پہلے ہو جاتا اور پاکستان کو جو بہت سا معاشی نقصان ہوا ہے شاید وہ نہ ہوا ہوتا. ہوا کیا کہ یہ جو چیزیں جس طریقے کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی تھی اور اس ہمارے غیر ذمہ دار ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر کی جو باتیں تھیں، جو رویہ تھا، جو سوچ تھی، اس نے ان دوست ممالک کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس غیر سنجیدہ اپروچ کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ تو معاملات آگے نہیں چل سکتے. تلقی اختیار کر لی، سرد مہری آ گئی، واضح طور پر سرد مہری تھی. پھر موجودہ ملٹری اور سول لیڈرشپ نے مل کے دوبارہ کوششوں کو آغاز کیا، دوبارہ لیگ ورک ہوا، دوبارہ جسٹر شو کیے گئے، اور سب سے بڑھ کر جو تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا بھی صحیح، وہ بحال ہوا. پاکستان کی صلاحیتوں پر جو تھوڑی سی ان کو ڈاؤٹ تھا بھی تھی، وہ مار کے حق آپریشن نے پورا کر دیا اور ان کا اعتماد بحال ہو گیا. پھر آپ نے دیکھا اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی. پھر دوست ملک سعودی عرب نے ویٹ نہیں کیا کہ یہ چیزیں کسی اور معاملے کے ساتھ کنیکٹ نہ ہوں، بلکہ اس سینیریو میں جب یہ ایگریمنٹ سائن ہو کے اناؤنس ہوا ہے، اس سے اس کی ویلیو عالمی سطح کے اوپر بہت بڑھ گئی. ظلم خلیل زاد جیسا بندہ چیخ رہا تھا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر. اس کا سب سے بڑا سوال تھا کیا سعودی عرب اور عرب ممالک کا آج اس معاہدے کے بعد امریکہ سے اعتماد اٹھ گیا؟ اس کا کافی مرال ڈاؤن ہے. اس کا آخری سوال پوچھوں گا بیٹے صاحب، یہ بتائیے گا کہ بہت سے سپر طاقتیں ایسی ہیں جو کہ گزشتہ کئی اشروں سے جو عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک ہیں، ان سے سیکورٹی کے نام پر بڑی زیادہ انہوں نے فائدہ حاصل کیے اور ان کا پیسہ جو ہے ان کے ملکوں میں انویسٹ ہوا. کیا اس طرح ممکن ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں سیدھا سوال بلکہ سوال سے کہنا چاہیے کہ کیا ان کو ہضم ہو جائے گا پاکستان کا اور سعودی عرب کا یہ ایگریمنٹ؟ وہ ممالک جو ان کے وسائل کو کھا رہے تھے انویسٹمنٹ کے نام پر. جو سب بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے اور بہت سے لوگ اس حوالے سے بہت سے خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں. دیکھیے چیزیں نا دنیا کے اندر بڑے ریئلسٹک وے میں چلتی ہیں اور جب اس قسم کے معاہدے ہوتے ہیں نا، اگر آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے معاہدے کر لیں تو اس طرح کے معاہدے آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان میں بھی جا سکتے ہیں. جی بالکل. اب یہ سمجھنا ہوگا، یہ بڑا ہی سینسٹیو اور بڑی ہی باریک یہ اسٹریٹجی تھی جس کے اوپر پاکستان نے عملی طور کے اوپر پہلے اس کے اوپر کام کیا. اس معاہدے کی ریفلیکشن ٹرائی اینگل میں ہے. ایک طرف امریکہ، دوسری طرف چائنا اور تیسری طرف آپ کا سب سے بڑا معاشی طور پر مضبوط ملک سعودی عرب. وہ سعودی عرب اور وہ عرب ممالک جن کا سارا ڈیفینس کا انحصار ہے امریکہ کے اوپر. ان کی ٹیکنالوجی، ان کا ویپن، ان کے فورسز، ان کے پاس اڈے اور ان کے پاس ان ملکوں کی وہاں پر $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ. اب اس سارے تناظر کے اندر ان تمام ممالک نے اپنا انٹرسٹ اور سب سے بڑھ کر پاکستان جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بننے جا رہے ہیں
اس نے کیسے توازن قائم کرنا تھا. تو ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے بحث چل رہی تھی کہ پاکستان نے ملٹری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، ہماری ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے، پرائم منسٹر شہباز شریف، سب نے مل کر شاندار ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے. ملٹری ڈپلومیسی کا استعمال کیا. امریکہ، چین، سعودی عرب اور دیگر تمام ممالک کے ساتھ ایک ہارمنی کریٹ کی، ایک توازن قائم کی ہے. اس معاہدے کے بعد جو سب لوگ شور مچا رہے تھے کہ اب امریکہ کا کیا ریئیکشن آتا ہے، وہ ٹکر مارے گا، ابھی کچھ ہی دنوں بعد آپ کو یہ ایسی ریفلیکشن ملے گی کہ امریکہ کو بھی اس معاہدے کے اوپر آپ کو برازا مثبت آپ کو ملے گا. اس کا مطلب تھا کہ آپ نے اس سے پہلے ہوم ورک کیا ہے، کنسرن کو دور کیا ہے اور ان کو بھی آن بورڈ رکھا ہے، اور آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سٹیپس لیے ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے نام اور وقار میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب. سہیل بھٹی صاحب کا جو انالیسز ہے اس کا اگر کرکس نکالا جائے تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے کسی ملک کے، کسی ریجنل ملک کے، پاکستان یا سعودی عرب، جو پاکستان کے بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جن سے ماندانہ رویہ ہے، ان کے خلاف نہیں ہے بلکہ اپنے دفاع کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ دفاع کے ساتھ ساتھ الٹیمیٹلی پاکستان کی جو معاشی بحالی ہے، پاکستان کی معاشی مضبوطی ہے، اس کا ضامن بنے گا. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا نے، ریجن نے اس خطے میں ایک اس کی کیپیسٹی کو مانا ہے، اس کی کیپیبلٹی کو مانا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں سیکورٹی فراہم کرنے کا ضامن بن سکتا ہے. یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. اور پاکستان کی ڈپلومیٹک جو ایفرٹس تھیں اس کی کامیابی کے ثمرات جو ہیں نظر آنا شروع ہوئے ہیں. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.